یہ کتاب یعنی زندگی سے لطف اٹھائیے ادارہ دارالسلام نے عربی زبان کا اردو ترجمہ کر کے پرنٹ کی ہے۔ کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب اب تک 10 لاکھ سے زائد تعداد میں چھپ چکی ہے۔ اگر اس کتاب کا ایک لائن میں تعارف کرایا جائے تو میری نظر میں یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کی پبلک ڈیلنگ یا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دوستو، اب آئیے اس کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیکر اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گھرانے پر بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے اور برائی کی صورت میں نرمی سلب کر لی جاتی ہے۔ سردار دو جہاں علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ میں نہ آتے، لیکن اگر اللہ کی حرمت پامال ہوتی تو انتقام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ رحمت للعالمین نے غصہ کی حالت میں قاضی کو فیصلہ کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ الغرض ہمیں کوئی بھی فیصلہ غصہ کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ کے معمولات میں کسی کی غلطی پر اس کو ملامت نہ کریں اور نہ ہی منع کریں۔ ہمارا انداز سے مخاطب حکمیہ اور نصیحت والا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی فرد حکم یا نصیحت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ کا انداز اس کو مشورہ دینے والا ہونا چاہیے۔ دلیل سے سمجھائیں اور آپ کا انداز انتہائی دوستانہ اور احسن ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہمیں ذاتی معاملات میں بھی درگزر سے ہی کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے رب سے بھی ہمیشہ درگزر کی ہی امید رکھتے ہیں۔ دوستو، بد مزاج لوگوں کو صبر سے برداشت کرو یا ان کو خیر بات کہہ دو۔ جو شخص آپ کو ایک بار دھوکہ دے تو پھر دوبارہ کبھی اس کو دھوکہ دینے کا موقع ہی نہ دیں۔ صادق و امین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ دوستو، اس عقیدہ پر پختہ یقین رکھو کہ دنیا کے سارے کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی فقط اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کی ہم تمنا کریں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں مل بھی جائے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ دوستو، ہر فرد کا دوسرے فرد سے متفق ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن اختلاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تعلق ہی ختم کر لیا جائے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ فقط اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور مالی یا اپنے ایگو کی قربانی دینے سے بڑے بڑے جھگڑے جڑ سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے، لہٰذا زیادہ سننے کی کوشش کرنی چاہیے اور سامنے والے کی بات توجہ سے سننی چاہیے۔ اچھی بات کی صورت میں ان کی کھل کر تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کوئی بڑی محفل میں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے تو آپ انتہائی احسن طریقہ سے اس کا دفاع بھی کریں، لیکن اگر تنقید مقصود ہو تو تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور وہ بھی انتہائی محتاط انداز میں، اور کسی بھی صورت میں قطع کلامی نہ کریں۔ اور جب آپ کی نیت اور کوشش یہ ہوگی کہ مد مقابل تک آپ کا مقصد فقط بات کو پہنچانا ہے تو کافی حد تک معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ دوستو، کسی بھی فرد کو دیوار کے ساتھ لگانے یا کسی کے ریڈ لائنز کو کراس کرنے کی کبھی غلطی نہ کریں، وگرنہ ری ایکشن آنا فطری عمل ہوگا، اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور اسی کے متعلقہ ایک اور گزارش ہے کہ دوستوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت کرنے کی بجائے تعریف کیا کریں، اس سے بھی آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا واسطہ لوگوں کے دلوں سے پڑتا ہے، اجسام سے نہیں، لہٰذا دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا دوستوں کی خوشی میں شرکت کریں نہ کریں، لیکن ان کی پریشانی میں ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں، اور آپ کی یہ نیکی
اس کو قبر تک یاد رہے گی۔ مجھے ایک اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک مشکل وقت میں ایک دوست کے ساتھ میں کھڑا ہوا، تو وہ کچھ ٹائم کے بعد خیر وہ فوت ہو گیا۔ مجھے اس کے بچوں سے پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ دوستو، کتے بھونکتے رہتے ہیں لیکن قافلہ چلتا رہتا ہے۔ دائیں بائیں مت دیکھیں، خاردار چہاڑیوں اور غیر ضروری بحث میں مت الجھیں۔ آپ ہمیشہ اپنے ٹارگٹ اور اپنی منزل پر نظر رکھیں۔ اندھیروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے چراغ پر توجہ دیں اور اپنے مشن کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں۔ کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ۔ جناب والا، اس کتاب سے جو مزید کچھ باتیں میں نے سیکھیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ قبل از وقت مشن کی تکمیل سے پہلے یا بم پھٹنے سے پہلے اپنے دوستوں کا اور اپنی ٹیم کا راز کبھی افشا نہ کریں، وگرنہ نقصان کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ فقط اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے افراد اور ماحول کو بھی بدل ڈالو۔ ناظرین، پہلی ملاقات کا تاثر تا دیر قائم رہتا ہے۔ آپ جس سے بھی ملاقات کریں تو پہلے اس کے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں۔ ملاقات کے وقت آپ کا لباس تراش خراش بہترین ہونی چاہیے۔ آپ کو ایک دم فریش نظر آنا چاہیے۔ مسکراتے چہرے سے مہمان کا استقبال کریں۔ آپ اپنے مہمان سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے آپ کی دلچسپی ہو، بلکہ ایسی باتیں کریں کہ جس سے مہمان کی دلچسپی ہو۔ مہمان سے کوئی ایسی بات بھی نہ کریں کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ کھانا کھانے کے دوران مہمان سے پہلے اپنا کھانا ختم نہ کریں، اور یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت دار ہی ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ملاقات کرتا تھا تو وہ یہی خیال کرتا تھا کہ خاتم النبیین علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت اور ان کی قربانیوں کی ناقابل فراموش داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔